پھر اس عظیم قائد کو اپنے ہاتھوں سے اس مٹی پہ انہوں نے اپنا خون دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی سازشیں جو ہمیشہ سے ہوتی رہی، اور ہم سے وہ لیڈرشپ چھینی گئی جو حقیقی لیڈرشپ تھے، جو پیدائشی لیڈر تھے۔ پھر یہاں پہ ان سازشوں کے تحت ایسے لیڈر بنائے گئے، مٹی کے گھوڑے بنائے گئے، ان کو لیڈر بنا کے ہمیں سامنے دکھایا گیا، اور ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف گیا، ملک جو ہے وہ مشکلات کی طرف گیا۔ آج بھی اگر کسی کے پاس قیادت ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس۔ آج بھی آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے، اگر آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کر دیا جائے اور ان کی سرپرستی نہ ہو تو یہ سسٹم 4 دن نہیں چل سکتا، اور ان کے ویژن کے مطابق آج پورے پاکستان کی لیڈرشپ میں ایسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں کہ جو سب کو ساتھ لے کے چلے، سوائے آصف علی زرداری۔ اور آصف علی زرداری وہ عظیم لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، 14 سال 7 مہینے انہوں نے جیل کاٹی، 11 سال میں اکٹھی کاٹی تو 14 سال 7 مہینے کی جیل ہے، زبانیں کاٹی گئی، تشدد کیا گیا، کوٹڑیوں میں رکھا گیا، اور وہ سارا کچھ جو کرنے والے تھے، جب ملک کی ضرورت آئی، جب ملک کو ان کی ضرورت آئی تو یہ عظیم انسان ہے کہ جس نے اپنے بائیں کھول کے انہیں گلے سے لگایا، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، آپ پاکستان کے لیے، کہ اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکیں، اور انہی کی محنت کی وجہ سے آج ہمارا شہزادہ لیڈر بلاول بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خوبصورت نظر آتی وہ شہیدوں کی نسل سے ہے، اور پاکستان کا مسائل کا حل ہی یہی ہے کہ بلاول بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنے، اور وہ جو شہیدوں کی سیٹ ہے، اپنی ماں کی، اپنے نانا کی، اس پہ ان شہیدوں کا وارث بیٹھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ دلیر ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ غریبوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس ملک کا درد رکھنے والا ہے، جس کی کئی دفعہ مثالیں آپ نے دیکھی کہ انڈیا کسی جگہ بھی ہوا، جو کانفرنس تھی، پوری سیکورٹی اداروں نے روکا کہ آپ نے نہیں جانا، لیکن اس کے اندر اپنے نانا والا کرنٹ آیا، اس نے کہا نہیں، میں انڈیا میں جاؤں گا اور پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا، اور اس دلیری سے جا کے پاکستان کی بات کی جو دوسرا کوئی لیڈر کر ہی نہیں سکتا۔ تو ملک کو یہ ضرورت ہے کہ بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور آپ نے اور ہم نے اپنے تمام اختلافات بھلا کے، ہم ایک فیملی ہیں، ایک برادری ہیں، ایک خاندان ہے، ہمارے کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ سب بھائیوں کی طرح ایک مٹھی ہو کے، ایک زنجیر ہو کے، ہم نے انشاءاللہ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم اور پنجاب میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بحال کرنا ہے، اس کے لیے نکلنا ہے، اور بڑے تکڑے، بڑے الیکشن لڑنے والے اور الیکشن جیتنے والے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، جس کی آپ نے مثال دیکھی، اٹک سے 40,000 46,000 ووٹوں والے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ابھی ٹیکسلا وہاں سے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ جو 40 سال سے وہاں سے جیت رہے تھے، مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں، اور وہ سیٹ ٹیکسلا وا جو کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، ان پچھلے الیکشنوں میں اچھا ریزلٹ نہیں ہوا، میں آپ کو اللہ سے معافی مانگ کے دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یا پہلے نمبر پہ ہوں گے یا دوسرے پہ ہوں گے، اور پنڈی ڈویژن سے نہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ سپر پاور ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں آپ مقابلے میں آ گئے ہیں، اور اس کنٹونمنٹ کے بورڈ جو ہے اس کے 40 سال سے وائس پریزیڈنٹ ایک خاندان ہے، اور وہ خود سے
نون لیگ کو چھوڑ کے گورنر ہاؤس میں آئے اور انہوں نے کہا ہم نے پیپلز پارٹی کو جانا، کیونکہ یہی وہ پارٹی ہے کہ جو اس ملک کو بچا سکتی ہے۔ اور بہت جلدی پنڈی ڈویژن سے اور بڑے ہیوی ویٹ 4 دفعہ کے MNA اور 4 دفعہ کے منسٹر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ تو ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور جب تک حقیقی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ ملک بہتر نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اس ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی، ہم نے شہادتیں برداشت کی، ہم نے ان عظیم اپنے قائدین کو کھویا کہ جن کی ہم سے دوری یقیناً برداشت سے باہر تھی، لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی عزت پہ آنچ نہیں آئی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی لاش اپنے سامنے رکھ کے آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کرنا جو صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہی وتیرہ ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ سب نے مل کے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے۔ ہم سارے بھائی ہیں، سارے برادری ہیں، سارے خاندان ہیں، آپ سارے بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی۔ آپ میں سے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اب سب کا نام لینا شاید میرے بس میں نہ ہو، اس کے لیے میر ناظم شاہ صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کی سرپرستی میں ہم نے چلنا ہے۔ حافظ صاحب سارے بڑے سینئر یہ ہمارے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں زندہ باد تے تسی بھی زندہ باد۔ اور پیپلز پارٹی نے تھوڑی قیادت سے واپس آنا ہے۔ حقیقت ہے کہ چیئرمین بلاول وزیر اعظم آ گیا ہے، کیونکہ گورنر سرکار سلیم حیدر لے کے آئے گا انشاءاللہ۔ دفاعی لحاظ سے ہر سائڈ سے ہمارے خلاف سازشیں ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شہید کو یہ ٹائم نہیں ملا۔ 5 سال اور مل جاتے تو یقیناً دنیا میں پاکستان کا ایک بڑا نام ہوتا اور آج ہم کسی اور مقام پہ کھڑے ہوتے، لیکن ایک سازش کے تحت ہمارے اس عظیم لیڈر کو ہم سے چھینا گیا۔ پھر اللہ نے ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صورت میں ایک لیڈر دی، پھر اس عظیم قائد کو اپنے ہاتھوں سے اس مٹی پہ انہوں نے اپنا خون دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی سازشیں جو ہمیشہ سے ہوتی رہی، اور ہم سے وہ لیڈرشپ چھینی گئی جو حقیقی لیڈرشپ تھے، جو پیدائشی لیڈر تھے۔ پھر یہاں پہ ان سازشوں کے تحت ایسے لیڈر بنائے گئے، مٹی کے گھوڑے بنائے گئے، ان کو لیڈر بنا کے ہمیں سامنے دکھایا گیا، اور ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف گیا، ملک جو ہے وہ مشکلات کی طرف گیا۔ آج بھی اگر کسی کے پاس قیادت ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس۔ آج بھی آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے، اگر آصف علی زرداری صاحب کو مائنس کر دیا جائے اور ان کی سرپرستی نہ ہو تو یہ سسٹم 4 دن نہیں چل سکتا، اور ان کے ویژن کے مطابق آج پورے پاکستان کی لیڈرشپ میں ایسا کوئی لیڈر ہے ہی نہیں کہ جو سب کو ساتھ لے کے چلے، سوائے آصف علی زرداری۔ اور آصف علی زرداری وہ عظیم لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، 14 سال 7 مہینے انہوں نے جیل کاٹی، 11 سال میں اکٹھی کاٹی تو 14 سال 7 مہینے کی جیل ہے۔ زبانیں کاٹی گئی، تشدد کیا گیا، کوٹڑیوں میں رکھا گیا، اور وہ سارا کچھ جو کرنے والے تھے، جب ملک کی ضرورت آئی، جب ملک کو ان کی ضرورت آئی تو یہ عظیم انسان ہے کہ جس نے اپنے بائیں کھول کے انہیں گلے سے لگایا، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے یا پاکستان کے لیے۔
کہ اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکیں، اور انہی کی محنت کی وجہ سے آج ہمارا شہزادہ لیڈر بلاول بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا، جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی خوبصورت نظر آتی وہ شہیدوں کی نسل سے ہے، اور پاکستان کا مسائل کا حل ہی یہی ہے کہ بلاول بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنے، اور وہ جو شہیدوں کی سیٹ ہے اپنی ماں کی، اپنے نانا کی، اس پہ ان شہیدوں کا وارث بیٹھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ دلیر ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ غریبوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اس ملک کا درد رکھنے والا ہے، جس کی کئی دفعہ مثالیں آپ نے دیکھی کہ انڈیا کسی جگہ بھی ہوا، جو کانفرنس تھی پوری سیکورٹی اداروں نے روکا کہ آپ نے نہیں جانا، لیکن اس کے اندر اپنے نانا والا کرنٹ آیا، اس نے کہا نہیں، میں انڈیا میں جاؤں گا اور پاکستان کا مقدمہ لڑوں گا، اور اس دلیری سے جا کے پاکستان کی بات کی جو دوسرا کوئی لیڈر کر ہی نہیں سکتا۔ تو ملک کو یہ ضرورت ہے کہ بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور آپ نے اور ہم نے اپنے تمام اختلافات بھلا کے، ہم ایک فیملی ہیں، ایک برادری ہیں، ایک خاندان ہے، ہمارے کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے، کھلے دل کے ساتھ سب بھائیوں کی طرح ایک مٹھی ہو کے، ایک زنجیر ہو کے، ہم نے انشاءاللہ بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم اور پنجاب میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بحال کرنا ہے، اس کے لیے نکلنا ہے، اور بڑے تکڑے بڑے الیکشن لڑنے والے اور الیکشن جیتنے والے لوگ پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں، جس کی آپ نے مثال دیکھی، اٹک سے 40,000 46,000 ووٹوں والے کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ابھی ٹیکسلا وہاں سے وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ جو 40 سال سے وہاں سے جیت رہے تھے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں، اور وہ سیٹ ٹیکسلا وا جو کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، ان پچھلے الیکشنوں میں اچھا ریزلٹ نہیں ہوا، میں آپ کو اللہ سے معافی مانگ کے دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ یا پہلے نمبر پہ ہوں گے یا دوسرے پہ ہوں گے، اور پنڈی ڈویژن سے نہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، اللہ سپر پاور ہے، لیکن جہاں پہ آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں آپ مقابلے میں آ گئے ہیں، اور اس کنٹونمنٹ کے بورڈ جو ہے اس کے 40 سال سے وائس پریزیڈنٹ ایک خاندان ہے، اور وہ خود سے نون لیگ کو چھوڑ کے گورنر ہاؤس میں آئے اور انہوں نے کہا ہم نے پیپلز پارٹی کو جانا، کیونکہ یہی وہ پارٹی ہے کہ جو اس ملک کو بچا سکتی ہے، اور بہت جلدی پنڈی ڈویژن سے اور بڑے ہیوی ویٹ 4 دفعہ کے ایم این اے اور 4 دفعہ کے منسٹر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، تو ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اور جب تک حقیقی لیڈرشپ نہیں آئے گی یہ ملک بہتر نہیں ہوگا، اور ہم نے اس ملک کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی، ہم نے شہادتیں برداشت کی، ہم نے ان عظیم اپنے قائدین کو کھویا کہ جن کی ہم سے دوری یقیناً برداشت سے باہر تھی، لیکن ہم نے کبھی پاکستان کی عزت پہ آنچ نہیں آنے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی لاش اپنے سامنے رکھ کے آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کپے کرنا ہے، جو صرف پیپلز پارٹی کی قیادت کا ہی وتیرہ ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ سب نے مل کے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، ہم سارے بھائی ہیں، سارے برادری ہیں، سارے خاندان ہیں، آپ سارے بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں پاکستان پیپلز پارٹی کو دی، آپ میں سے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کا نام لینا شاید میرے بس میں نہ ہو، اس کے لیے میر ناظم شاہ صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ کی سرپرستی میں ہم نے چلنا ہے۔ حافظ صاحب سارے بڑے سینئر یہ ہمارے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگیاں
زندہ باد تے تسی بھی زندہ باد اور پیپلز پارٹی نے تھوڑی قیادت سے واپس آنا ہے پرائم منسٹر یہ حقیقت ہے کہ چیئرمین بلاول وزیر اعظم آ گیا ہے کیونکہ گورنر سردار سلیم حیدر لے کے آئے گا آخری قیادت انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آخر میں بہت شکریہ سارے بھائیوں کا، بزرگوں کا، عہدیداران کا، اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا کہ آپ سارے پیپلز پارٹی کے عظیم لوگ ہیں اور انشاءاللہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم نے محنت کرنی ہے. آپ نے گلی میں، محلے میں عارف خان صاحب جس طرح پرانے تھڑوں پہ، ہوٹلوں پہ، فٹ پاتھوں پہ جا کے شہیدوں کا پیغام پہنچاتے تھے، اسی